بالا و بالا سب سے بالا و بالا سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا کیا خبر کتنے تارے ارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا بہت خوب نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان آقا تمہارے لیے یہ مکین و مکان تمہارے لیے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سے بولو یا رسول اللہ بہت لب پر کے بولو سبحان اللہ زمین و زمان آقا تمہارے لیے یہ مکین و مکان کیا بات ہے تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ زمین و زمان آقا تمہارے لیے یہ مکین و مکان آقا تمہارے لیے یہ مکین و مکان تمہارے لیے یہ چونی نو چونا آقا تمہارے لیے چونی نو چونا تمہارے لیے یہ بنے دو جہاں تمہارے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث نعرہ غوث مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عاصم رضا صاحب مفتی عاصم رضا صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کے لیے بنایا گیا اے انسان تو بتا کہ تو کس کے لیے بنایا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان آقا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ دہن میں زبان آقا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اور ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بہت خوب سبحان اللہ حضرات یہ پروگرام ایک شادی کے موقع پر رکھا گیا ہے ابھی میرے بعد آپ کو عالم نوجوان حضرت مولانا گل حسن صاحب کا بہت عمدہ بیان سماعت فرمانا ہے لیکن کیا ہے ہم کو بھی دعوت دی گئی اس لیے کچھ ٹائم کے لیے میں حاضر خدمت ہوں آپ حضرات محبت سے سماعت فرمائیں ہمارا اور آپ کرم اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر یوں بیان فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ سبحان اللہ سبحان اللہ بول دو تڑپ پہ سبحان اللہ اور زندگی سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے لوگوں تم نکاح کرو جو تم کو اچھی لگے ہیں عورتوں سے کیا فرمایا جو تم کو اچھی لگے ہیں عورتوں سے یہ کون فرما رہا ہے یہ ہمارا رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے
کہ جو تم کو اچھی لگیں. اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی کوئی بھی چیز اس وقت لگتی ہے جب اس کو دیکھا جائے. بغیر دیکھے کسی کے اچھے اور برا ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے. ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب نکاح کا ارادہ ہو تو ایک بار جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ لو. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہ رہے ہو، اس سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو تم کو اچھی لگیں، اور اچھی کوئی بھی چیز دیکھنے کے بعد ہی کیا ہے معلوم ہوتی ہے. بہرحال یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، اب دیکھنے کی بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو تاؤ بھی جا رہے ہیں، چچا بھی جا رہے ہیں، پھوپا بھی جا رہے ہیں، خاندان والے سب جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. اور بیچارہ غم کا مارا جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب دیکھ کے آ رہے ہیں. یہی بات ہے. اور جس کا نکاح ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور ہم نے تو ایسا بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی دھوکے سے پہنچ گیا تو پٹائی کا نمبر آ گیا. ارے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کوئی بیچارہ اگر دھوکے سے دیکھنے کے لیے پہنچ گیا تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، پٹائی کے نمبر بھی آ گئے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ ارے بھائی جب پھوپا دیکھ سکتا ہے، چچا دیکھ سکتا ہے، جن کے لیے کہ پردہ ہے، تو ان کو تو اجازت بھی نہیں، لیکن ہاں جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ ایک نگاہ دیکھ سکتا ہے. آج کل تو دیکھنے کا ماحول ہی الٹا ہو گیا. معاملہ ایسا بن گیا کہ جب رشتے کی بات شروع ہوتی ہے، ہونے کے بعد بات پکی ہو گئی، لڑکے والا لڑکا جو ہے موبائل بھجوا دیتا ہے لڑکی کے پاس، فون پہنچ گیا. اب اس کو جب تک شادی ہوگی تو 2 بجے تک بات کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں ہمارا ماحول چل رہا ہے یہ. اس کے بعد اس رشتے کو ہی ہم نکاح سمجھ لیتے ہیں. کیا سمجھ لیتے ہیں؟ نکاح. کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم لوگوں نے اس کو ہی نکاح کا نام دے دیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ نکاح نہیں بلکہ حرام خوری ہے. حرام خوری ہے یہ. مذہب اسلام نے ہم کو جن چیزوں کو بتایا ہے، یہاں تک کہ حکم تو یہ ہے کہ ہم 2 سال یا 3 سال کی مدت تک کے لیے متعین کر کے نکاح نہیں کر سکتے. جب ہم نکاح کرتے ہیں تو کوئی مدت متعین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ حرام خوری ہے. ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، ورنہ یاد رکھنا ہم نے دیکھا ہے کہ جو محبت نکاح سے پہلے پیدا ہوتی ہے اور سارے کاموں سے وہ نپٹ لیا کرتے ہیں، تو وہ محبت زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. تقریر تو بھی آپ کو ان کی سننا ہے. میرے حالات اس لائق نہیں کہ میں آج آپ کو کچھ سناؤں. یہ تو ان کی محبت ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. بہرحال تو جو محبت نکاح سے پہلے پیدا ہوتی ہے ان کے درمیان، وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہتی ہے، بلکہ جو محبت نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ مرنے کے وقت تک قائم رہا کرتی ہے. بے شک یہی بات ہے. سمجھے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ ان کی اولاد سے غوث اعظم جیسے بچہ پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ ان کی اولاد سے حسن اور حسین کے جیسے بچے پیدا فرماتا ہے. بڑے پیارے بزرگ اور دوستوں، یہ نکاح کی محفل ہے. یہ نکاح کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت اور نبی کی سنت نہیں، بلکہ اکثر انبیاء اکرام کی نکاح کرنا سنت. ایک حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا وہ علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، لیکن سنو سنو، نکاح سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ بے شک یہی بات ہے۔ ارے نکاح تو اس وقت ہو گیا تھا کہ جب کہ نہ نماز تھی، علماء اکرام کی توجہ کا طالب ہوں، اس وقت نکاح تھا جب کہ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، سمجھے؟ اس وقت نکاح تھا، نہ ایک کعبہ تھا، اس وقت بھی نکاح تھا۔ یعنی حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا فرمایا، کون حضرت آدم؟ جو ہمارے اور آپ کے ابا، پوری کائنات کے والد گرامی، پوری کائنات کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا، حضرت آدم کو جنت میں رکھا۔ جنت میں۔ بھائی یہ چائے جلدی نپٹا دو، ہاں ورنہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی پڑ جائے گا، گڑبڑی آئے گی چائے سے۔ کوئی حد ہوتی ہے۔ کپ لے گا وہ چائے پیے گا، اگلی بار۔ تو سنیے، اللہ نے حضرت آدم کو کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔ ایک بار بتاؤ، جنت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں جنت؟ جنت کا نام بہت سنا ہے، کس کو کہتے ہیں جنت؟ معلوم ہے؟ ارے جنت کیا ہے معلوم ہے؟ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کیا جائے کیا بات ہے، اور جنت کی ادنا سی نعمت کا مقابلہ کیا جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی ادنا سی نعمت کو بھی نہیں لگ سکتی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ یہ جنت ہے۔ سنیے کہ حضرت آدم کو جنت ایسی جگہ میں رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد وہ جنت کے جہاں پر پورے بھی ہیں، باغات بھی ہیں، جہاں پر کیا ہے خوبصورت مناظر بھی ہیں۔ بے شک بے شک، بہت اللہ۔ اسلام نبی صاحب تھوڑا آگے آ جائیں، نظر کرم ہوگی۔ آج کل لوگ اچھے وقت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہاں برے وقت میں ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو منہ دبا کے بیٹھے ہوئے، آج آواز کام نہیں کر رہی تو حضرت بھی۔ بہرحال تو حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا۔ اب جنت ایسی جگہ میں حضرت آدم کا دل نہیں لگا، جنت میں، ارے بول دو یار، جنت میں دل نہیں لگا۔ بے شک حضرت آدم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کوئی ایسا انسان پیدا کر دے جو میرا ساتھی بن جائے، میرا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ساتھی بن جائے۔ کون عرض کر رہے ہیں؟ حضرت آدم خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت آدم غور کرنے کی بات ہے کہ جنت میں کون سی ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے پیدا نہ فرمایا ہو۔ قسم خدا کی، جنت کے اندر اللہ نے لال و گھر کو بھی بنایا، بے شک، جواہرات کو بھی بنایا، شہد کی نہروں کو بھی بنایا، بے شک، دودھ کی طرح نہروں کو بھی بنایا، حوروں کو بھی بنایا، غلمان کو بھی بنایا۔ سبحان اللہ، جنت کے اندر کون سا ایسا پھل نہیں جس کو اللہ نے جنت کے اندر نہ بنایا ہو۔ لیکن سنیے، غور کریے کہ حضرت آدم جنت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو کوئی دل لگانے کے لیے میری طرح انسان کو پیدا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ کیا بات ہے۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم کے دل لگانے کے لیے ان کی بائیں ہنسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بے شک، سبحان ایک بات اللہ۔ اور بتاؤں، حو جو ہے یہ حی سے بنا ہے، اور حی کے معنی زندے کے آتے ہیں۔
کیونکہ حضرت حوا کو جو ہے زندے یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے آپ کو حوا کہا جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ کیا سبحان کیوں اللہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت حوا سے حضرت آدم کو کس سے پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا کو کس سے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم سے، یعنی حی یعنی زندے سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حوا کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بہرحال اب دیکھنے کی بات